نادى هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام کے اندر ہم نے پچھلی بار 84ویں درس میں صرف 2 حدیثوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک تھا جناب پیغمبر کا قول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک تھا جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول. پہلے قول میں سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما راس العلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علم کا منبع کیا ہے؟ قال، انہوں نے جواب میں کہا، معرفت اللہ حق معرفتہ، اللہ کی معرفت ایسی کہ جو معرفت ہونے کا حق ہے. اور دوسری حدیث میں آیا تھا، قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا، ان افضل الفرائض و اوجبہا، بے شک سب سے زیادہ فضیلت والا فریضہ، اور جو کہ سب سے زیادہ واجب بھی ہے، علی الانسان، انسان پر، معرفت الرب، وہ اپنے رب کی، پروردگار کی معرفت ہے. اور اس معرفت کا کیا ہونا چاہیے؟ والاقرار لہ، معرفت ہو کے اس کو قبول کرنا پڑے گا، اقرار کرنا ہوگا. کیسے؟ بالعبودیہ، بندگی کے ساتھ. جب خدا کو پہچان لیا تو لازم ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ تو معبود ہے. عبودیت یعنی اس کی معبودیت کو قبول کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے. تو ان 2 حدیثوں سے ہماری بحث یہاں تک پہنچی کہ اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، فوائد کیا ہے، لزومات کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں، کیوں کر ہے یہ سب کچھ. تو آج کے درس میں اسی پہ بحث ہوگی. تو یہ نقطہ 14واں تھا، 14واں نقطہ، 13واں ہم نے پڑھ لیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو عبادت ہے، عبادت جو ہے، عبادت 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک عبادت ہو سکتی ہے اس کی جو کہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور دوسری عبادت ہو سکتی ہے ان کی عبادت یا اس کی عبادت جو کہ عبادت کے قابل ہے نہیں ہے. گویا ایک ہے عبادت حق، عبادت حق ایک ہے سچی عبادت، سچی عبادت، عبادت حق. عبادت حق ایک ہے اور عبادت باطل دوسری ہے. تمام عبادتیں بجز اللہ کی عبادت کے باطل ہے حق یعنی صحیح نہیں ہے. تو اصلی عبادت جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اور یہ ہے عبادت حق.
عبادت حق جب کی جائے اسے کیا فائدہ ملتا ہے انسان کو؟ عبادت حق کے سائے میں جب آپ عبادت کرتے ہیں ایک سایہ آپ کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سائے کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کی یعنی عبادت کی ایسی عبادت کے ذریعے سے انسان کی روح جو ہے، انسان کی روحی طاقتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ جتنی زیادہ آدمی عبادت کرے اتنا اس میں عرفان پیدا ہو جاتا ہے، اتنا اس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں انسان اس میں اتنا ہی اوپر اٹھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ کس لحاظ سے ترقی کرتا ہے؟ روحی لحاظ سے، یعنی روحی طاقتیں جو ہے وہ پنپتی ہیں، روحی طاقتیں، روحی طاقتیں، اس کے سائے میں ہمیں روحی طاقتیں، اسپریچول پاورز، روحی طاقتیں، اور یہ روحی طاقتیں ان کی دوسری صورت کیا ہے؟ روحی طاقتیں یعنی اسپریچول پاورز۔ ان کی دوسری صورت کیا ہے کہ ان کا تعلق اب اس دنیا کے بجائے عالم بالا کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہ روح کی اس دنیا والی چیز نہیں ہے، بدن اس دنیا والی چیز ہے کیونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن روح جو ہے وہ اس دنیا والی چیز نہیں ہے، مجبور کر کے اسے اس بدن میں داخل کیا گیا۔ تو جو وہ روح ہے جو اس میں داخل کی گئی وہ اصل میں اس دنیا کی چیز نہیں، وہ اصل میں ملکوتی چیز ہے، اسے ملکوت کہتے ہیں۔ ملکوت یہ ہوتا ہے ناسوت، دنیا والی باتیں، دنیا والی چیزیں، دنیا والے کام، دنیا والا وجود، یہ ناسوت ہے، یہ نچلا درجہ ہے انسان کے وجود کا، نچلا درجہ، دنیاوی درجہ، بدن والا درجہ، سمجھ رہے نا، ناسوتی درجہ۔ تو لیکن چونکہ عبادت کے ذریعے سے انسان کی روحانی قوتیں یا روحی قوتیں پروان چڑھتی ہیں، تو گویا وہ ناسوت سے نکل کے ملکوت کی طرف پرواز کرتا ہے، یعنی اس کی ملکوت اور ملکوتی طاقتیں یا یہاں ہم دوسرا لفظ استعمال کریں گے ملکوتی صلاحیتیں، ملکوتی صلاحیت، روحی طاقتیں اور صلاحیتیں تقریباً ایک ہی جیسی بات ہے۔ صلاحیتیں جتنی زیادہ برابر ہوں گی گویا طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور طاقت بھی اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، دونوں کا ہم معنی لفظ ہے یہ، صلاحیت اور طاقت، اس کا ہم معنی سینونیمز سمجھنے میں آ جائے تو یہ سینونیمز ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پروان چڑھتی ہیں۔ جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ذکر خدا، عبادت کیا ہے؟ عبادت ذکر خدا ہے، عبادت ہے ذکر خدا۔ ذکر خدا آپ کرتے رہیں گے مختلف صورتوں میں، کبھی نماز کی صورتوں میں، کبھی دعاؤں کی صورتوں میں، کبھی قرآن کی صورتوں میں، کبھی ایک طرح سے کبھی دوسرے، خدا کا ذکر کرتے رہیں گے، یعنی اپنی نظر میں ہمیشہ اللہ کو رکھیں گے، اللہ کے بارے میں سوچا کریں گے، اللہ کے بارے میں کلام کیا کریں گے، اللہ کے بارے میں گفتگو کیا کریں گے، صرف آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذکر خدا اس کا کیا کچھ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، دل جو ہے ذکر خدا کا، دل جو ہے دل پہ عجیب اثر پڑتا ہے، عجیب اثر پڑتا ہے، دل پہ عجیب اثر پڑتا ہے۔ اس عجیب اثر کو ڈسکرائب کیا ہے مولا علی نے، کیسا اثر پڑتا ہے، تو یہ آپ لکھیں اپنے نہج البلاغہ میں سے ہے، یاد خدا، ترجمہ اردو والا، یاد خدا یعنی ذکر خدا، یاد خدا ایک ہی بات ہے، یاد خدا۔ لکھا تھا ذرا پڑھیں، بہت اچھی بات ہے اگر لکھا تھا، یاد خدا دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بہت اچھے یہ لکھا آپ نے، اس کا مطلب یہ نقطہ ہم نے نصف پڑھا ہے، پورا کا پورا نہیں پڑھا ہے۔
تو اب جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس یاد خدا سے کیا ہوتا ہے، دل جو پہلے نہیں سن سکتا تھا وہ اب سنتا ہے، پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا اب دیکھتا ہے، پہلے عامہ تھا اندھا، جس کے دل میں ذکر خدا نہیں ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے، آنکھوں والی بینائی، مادی بینائی، لیکن دل میں بینائی نہیں ہوتی ہے، اس کا دل نہیں دیکھ پاتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں سننے کے لیے لیکن دل نہیں سنتا ہے۔ آپ اسے واز پڑھیے سامنے تو وہ سمجھے گا نہیں، اس کا اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ دل آپ کی چیزوں کو سمجھ کے قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پوری کی پوری آپ نے پڑھی ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر آپ اسے نہ لکھیں، آگے چلیں گے۔ اور تو آپ ایک خاص بات سمجھ لیں، یہ نفسیات والی بات ہے۔ دیکھیے ایک انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ایک انسان کی ایک حقیقت ہے، ریالٹی آف مین۔ انسان اپنی ریالٹی سے آشنا ہے یا نہیں الگ بات ہے۔ اکثر و بیشتر ہم اپنی اصلیت جو ہے، اپنی حقیقت جو ہے اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، صرف حیوانی طور پہ زندگی گزارتے ہیں، حیوانوں کی طرح جمع کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں اور دن بھر اس طرح کے کام کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، کھانا پینا، سو جانا، جمع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسانی حقیقت نہیں ہے نا، یہ تو حیوانی لیول پہ انسان کا جینا ہے۔ انسان تو بنیادی طور پر حیوان کی لیول پر ہی ہے، لیکن حقیقت اس کی حیوانیت نہیں ہے نا، اس کی بدنی وجود جو ہے وہ حیوان کی طرح برابر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جمع کرنا ہے، کل کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ حیوانی باتیں۔ لیکن حقیقت اس کی جو ہے وہ یہ اصل میں نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بدن کو یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، جو اس کا روح ہے، اس روح کے ساتھ اس کی ریلیشن کوئی نہیں، ان چیزوں کی ریلیشن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی ریلیشن تب سمجھ میں انسان کو آئے گی جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنی حقیقت کو پہچان لے گا۔ انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہیں، اس کے وجود کے اندر کچھ اور ہے جو کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اپنے پہ نظر ڈالوں تو ممکن ہے اپنے کو سمجھ لوں، دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا ہوں تب تک جب تک نہ سالوں اس کے ساتھ گزاروں گا اور پھر اس کے مختلف صفات، عادات وغیرہ وغیرہ سمجھ لوں، تب میں کہوں گا یہ آدمی جو ہے یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس کی صفتیں جو ہے وہ میرے سامنے آ جائیں گی، ورنہ ایک نظر سے ہمیں ایسا نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو سمجھنا کار دھارت والا معاملہ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے 30 سال 40 سال کسی آدمی کے ساتھ گزارے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آخر پر کبھی ایسا موقع آتا ہے وہ آپ کے بھروسے کو دھتکارتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کو اپنی جگہ یعنی توقع بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرے گا، یعنی 30-40 سالوں کے بعد آپ کو پتہ چلا ارے یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میں سمجھ گیا تھا۔ انسان کو اس لیے کہتے ہیں سمجھنا بہت مشکل ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اب جو عبادت ہے، عبادت کیا کرتی ہے؟ عبادت ایک انسان کو کیا کرتی ہے؟ انسان کو میں نے پچھلی بار یہ نقطہ بتایا، اس کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ عبادت ڈائریکشن انسان کو دیتی ہے ایک خاص طرف، اور وہ خاص طرف کیا ہے؟ جس کی طرف توجہ ہے عبادت کے دوران۔ عبادت میں انسان توجہ رکھتے ہیں نا کسی طرف، مثال پر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو ہماری توجہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جب اس کی طرف اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، کسی اور کی طرف توجہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ غیر حق کی عبادت کرتا ہے۔ غیر حق کی عبادت کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے قریب نہیں آتا ہے، جیسا میں نے کہا تھا مقناطیسی مطاف جو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا جو عبادت ہے، عبادت میں کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت میں یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی بھی اگر
حرکت غلط ہو، کوئی بھی کام غلط ہو، عبادت اس کی غلط ہو، وہ غلط چیز کیا اس کو کرتی ہے؟ وہ اپنی شخصیت سے دور کرتی ہے۔ اس کی اپنی شخصیت کیا ہے؟ انسان کی شخصیت یہ ہے کہ وہ بدن ہے اور اس میں روح ہے، اور روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ گویا اس کی اصلیت جو ہے، اس کی اصلی حقیقت جو ہے وہ اس کے ساتھ میل کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی تو جس کو اس نے بھول دیا وہ ہے اللہ فراموشی۔ اللہ فراموشی، یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اللہ فراموشی یعنی خدا فراموشی۔ خدا فراموشی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا یہ اللہ سے روز بروز دور ہوتا جائے گا، اور جب دور ہوتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی فراموشی پیدا ہوگی، خود فراموشی۔ یعنی خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتی ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی اصل جو ہے، ایسا آدمی اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اصل کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے اپنی پہچان نہیں رہتی، اپنی پہچان نہیں رہتی، پہچان ہی ختم ہو جاتی۔ یا تو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جو یہ ہے ہی نہیں، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑتی ہے، سچ سے دور ہو جاتا ہے، گویا اپنے آپ کو بھول گیا، خود فراموشی پیدا ہو گئی۔ جب خود فراموشی پیدا ہو گئی تو کس چیز میں انسان نے اپنے آپ کو مبتلا کر دیا؟ اپنے بارے میں خود فریبی، دھوکہ میں خود فریبی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ خود فریبی دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اپنے کو یہ جو ہے اس سے بالا سمجھ لے، تکبر پیدا ہو جائے، یا جو یہ ہے اس سے بھی نیچے سمجھ لے، اس میں اپنے آپ کو بہت پس سمجھنے کی صورتحال پیدا ہو جائے اور اپنے سے نا امید ہو جائے، میں کسی کام کا نہیں، ناکارہ، صرف دن بھر چرس پیتا رہے گا، کیونکہ اب اس کی کوئی ارزش نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں، اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف، لیکن دونوں اس کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گی، سمجھے نا؟ تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خود فراموشی آ گئی، اور خود فراموشی کے اندر ضروری چیز ہے کہ خود فریبی آ گئی، جو ہے نہیں وہی اپنے آپ کو سمجھنے لگا، اور نتیجہ رہتا ہے اس کی صلاحیتیں برابر نہیں ہوتی، یہ جو کر سکتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے، یا ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ہے ہی نہیں، اور نتیجہ ہے ناکامیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جب ناکامیاں آتی ہیں تو ناکامیوں سے نا امیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نا امیدیاں پیدا ہو جانے سے اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنا اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا جو انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ قوتیں ہوتی ہیں، قوتیں پازیٹیو پوائنٹس، ہر کسی انسان میں کچھ نہ کچھ قوتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی انسان میں امپرفیکشنز کچھ ہوتی ہیں، ضعف بھی ہوتا ہے، قوت بھی ہوتی ہے، ایک نہیں بہت ساری، یہ جمع ہے قوتیں، اور یہ بھی جمع ہے ضعیف خصلتیں، ضعیف چیزیں جو انسان میں ہوتی ہیں، نیگیٹو پوائنٹس، پازیٹیو پوائنٹس، ویک پوائنٹس، اسٹرانگ پوائنٹس۔ جب تک نہ آپ کو اپنے ویک پوائنٹس اور اسٹرانگ پوائنٹس کا پتہ چلے، اس کی معرفت پیدا ہو جائے، تب تک آپ اپنی زندگی پراپرلی اور پروڈکٹیولی گزارنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔ جب آپ کو اپنے اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ زندگی کیسے اچھی طرح سے پلان کریں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے؟ نہیں، کامیاب انسان وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی خامیوں کو اور اپنی قوتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ خامیاں ہیں، یہ قوتیں ہیں۔ کوئی ذہین آدمی ہے، اس ذہانت کا فائدہ اٹھائے گا۔ کسی میں کوئی ایبلٹیز ہے، ان ایبلٹیز کو روز مروز ڈیولپ کرے گا اور آگے چلا جائے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان قوتوں کا تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح جو انسان کے اندر خامیاں ہیں، ان خامیاں کو بھی
پتہ ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہوں گی دونوں چیزوں کو قبول کرنا ہوگا. خوشی خوشی بتانا پڑے گا مجھے کہ مجھ میں یہ خامی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، چھوڑیے، لیکن مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے پیچھے پڑوں گا اور اپنی زندگی زیادہ اچھی طرح گزاروں گا اور شائن کروں گا. کبھی کچھ لوگ کئی فیلڈز میں شائن کرتے ہیں، کچھ اور فیلڈز ہیں ان میں وہ شائن نہیں کرتے، چمکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں وہ خامیاں ان کی ہوتی ہیں. اور جہاں ان کی اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، آپ میں ایک طرح کی خامیاں رکھی ہیں، دوسرے میں دوسری طرح کی خامیاں رکھی ہیں. آپ میں ایک طرح کی قوتیں رکھی ہیں، دوسرے میں دوسرے طرح کی مختلف قسم کی قوتیں رکھی. جب ان چیزوں کا ہمیں پتہ چلے اور ہم ان کا اعتراف کریں اور ساتھ میں قبول کریں، یعنی کہ خالی پتہ چلے، قبول بھی کرنا ہوگا کہ اللہ نے یہ مجھ میں رکھا ہے، الحمدللہ، یہ مجھ میں نہیں رکھا ہے، اللہ کی مرضی، مجھے کیا اس کے ساتھ. آپ سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو قبول کرنا، سیلف ایکسیپٹنس. انسان کی زندگی کی ناکامی کی سب سے بڑی کنجی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف ایکسیپٹنس نہیں بلکہ سیلف ریفیوزل. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں سے انسان کی صحت پر، انسان کی صحت مند زندگی پر اثر پڑتا ہے. تو یہ چیز کس میں ہے؟ عبادت حق کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان کو جب خدا فراموشی نہیں ہے تو خود فراموشی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، خود فریبی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اپنے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس کو پہچانتا ہے اور پہچانے ہوئی باتوں کو نظر میں رکھ کے اپنی زندگی کا پلان بناتا ہے اور ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے. اور اسی مباحثے کو ایک مشہور حدیث میں، ایک مشہور مقولے میں مولا علی نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من عرف ربہ، من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنا نفس پہچان لیا اس نے فقد عرف ربہ. من عرف نفسہ، جس نے بھی اپنا نفس پہچان لیا یا جو اپنے نفس کو پہچان لے گا فقد عرف ربہ، وہ اللہ کو بھی پہچان لے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان، ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس رابطے کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں یہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عبادت کا طریقہ کار. اب اس سلسلے میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ولیم جیمز کا ایک چھوٹا سا ایکسپٹ ہے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ولیم جیمز مشہور فلاسفر ہے ولیم جیمز. یہ کہتا ہے یہ کیوں کر ہے یہ سب کچھ، یہ عبادت کرنے کا جو انسٹنکٹ ہے یہ انسان کے اندر کیسے ہے، کیوں کر ہے؟ تو اس کو یہ بیان کرتا ہے، کچھ یعنی پڑھنے والی بات ہے تو اس لیے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. لکھیے، انسان کا عبادت کی طرف رجحان انسان کا عبادت کی طرف رجحان اس امر کا نتیجہ ہے. یہ رجحان کیوں ہوتا ہے انسانوں کے اندر عبادت کا؟ کہتا ہے ولیم جیمز کہ اس امر کا نتیجہ ہے، اس امر یعنی اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس کا ذاتی شعور پرسنل کانشسنس، اس کا ذاتی شعور اگرچہ ذاتی اور عملی اختیار کے گہرے قسم سے
ہو یا ہے، دونوں چیزیں چلیں گی. ذاتی اور عملی اختیار کے گہرے قسم سے ہو. پھر بھی وہ اپنے مصاحب میم صاد الف مصاحب کو دنیائے فکر میں ہی پا سکتا ہے. دنیائے فکر میں ہی پا سکتا ہے. دنیائی فکر یعنی دنیائی فکر، ورلڈ آف تھاٹس. جب سوچنے لگے گا، فکر میں رہے گا، تبھی وہ اپنے مصاحب کو پا سکتا ہے. مصاحب یعنی جو اس کا لارڈ ہوگا، ہز لارڈ. اس کو بند کریں. دنیائی فکر میں ہی پا سکتا ہے. زیادہ تر لوگ متواتر کے بعد الف کے اوپر 2 زبر، متواتراً یا اتفاقاً اپنے دل میں، متواتر نہیں ہمیشہ، اتفاقاً یا کبھی کبھی، اتفاقاً اپنے دل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یوں زمین پر حقیر ترین فرد اس توجہ عالی کے ساتھ، توجہ اور عالی، توجہ عالی کے ساتھ اپنے کو، اس توجہ عالی کے ساتھ اپنے کو واقعی ریئل، واقعی اور با ارزش یعنی ویلیویبل، با ارزش یعنی ویلیو، توجہ عالی کے ساتھ اپنے کو، اپنے یعنی اپنے آپ کو واقعی اور با ارزش کر لیتا ہے. اپنے کو واقعی اور با ارزش کر لیتا ہے. اس توجہ عالی کے ساتھ اپنے کو واقعی اور با ارزش کر لیتا ہے. ختم ہو گیا، انورٹڈ کاماز کلوزڈ. میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. انسان کا عبادت کی طرف رجحان اس امر کا نتیجہ ہے کہ اس کا ذاتی شعور، یعنی انسان کا ذاتی شعور، اگرچہ ذاتی اور عملی اختیار کے گہرے قسم سے ہو، یعنی اس کے اپنے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مصاحب کو، جس کو آدمی اپنے ساتھ چاہے گا ہمیشہ، اپنے محبوب کو، اونچے درجے کے محبوب کو یعنی اللہ کو، دنیائی فکر میں ہی پا سکتا ہے، سوچ میں ہی پا سکتا ہے، ورنہ آپ اس کو کہاں پالیں گے. زیادہ تر لوگ متواتراً یا اتفاقاً، متواتر طور پر یا اتفاقاً کبھی کبھی اپنے دل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اور یوں زمین پر حقیر ترین فرد جو ہوگا، حقیر ترین، جس کی حیثیت کم سے کم ہو، بے حیثیت یا کم حیثیت فرد جو ہوگا، تو وہ اس توجہ عالی کے ساتھ، یہ توجہ جو ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ بڑے اونچے درجے کا توجہ ہے، اس کے ساتھ اپنے کو واقعی اور با ارزش کر لیتا ہے، اپنی وہ کم ظرفی،
یا کم حقیقت یا معمولی آدمی ہونا اس معمولی آدمی ہونے کے تصور کو ختم کرتا ہے اور اپنے کو با ارزش بناتا ہے، ویلیبل بناتا ہے، کیونکہ جس کی فکر وہ کر رہا ہے وہ بڑے اونچے درجے کا ہے، اللہ، اس لیے یہ اپنا درجہ بڑھاتا ہے۔ اور اسی لیے ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ انسانوں میں رجحان ہوتا ہے کہ عبادت کیا کریں تاکہ وہ بہت پس ہوں تو اپنے آپ کو تھوڑا اونچا سمجھنے لگتے ہیں، اپنے قدر و قیمت بڑھاتے ہیں، ورنہ کم قیمت کا آدمی بھی ہو تو اس فکر سے، خدا کے بارے میں سوچنے سے، ذکر کرنے سے، عبادت سے انسان اپنی ہی قدر و منزلت بڑھاتا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو وقت ختم ہوتا ہے، تو آگے انشاءاللہ کل مزید اس نقطے کو آگے بڑھائیں گے۔